بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ ششم میں ہماری گفتگو کتاب الدیات میں، کتاب الدیات کے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ مسائل آپ کو ہم بتائیں گے۔ ان مسائل میں سے چھٹے مسئلے کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا، باقی چھٹے حصے کا آخر حصہ بھی پڑھیں گے اور ساتواں مسئلہ انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے۔ تو چھٹا مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ کی کوئی دیوار گلی کی طرف گرتی ہے اور اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے آپ ضامن ہوں گے کچھ شرائط کے ساتھ۔ آج فرماتے ہیں کہ دیوار کے علاوہ اگر کوئی اور چیز آپ کی گرتی ہے گلی کی طرف، مثلا کوئی کھڑکی آپ نے لگائی ہوئی تھی وہ گری، کسی کا نقصان ہوا، کوئی روشن دان آپ نے لگایا ہوا تھا وہ گر گیا اور پھر کسی کا سر پھٹا، کسی کا کوئی نقصان ہوا، یا اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں، تو آپ ضامن ہوں گے۔ البتہ پھر اس میں بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ مضبوط طریقے سے لگے ہوئے تو ضامن نہیں ہوں گے۔ خیر، چھٹا مسئلہ یہاں ختم، مزید عبارت میں پڑھیں گے ساتواں مسئلہ۔ اگر آپ اپنی ملکیت میں آگ جلاتے ہیں، مثلا جو کسان لوگ ہوتے ہیں وہ تو بیچارے گنے کے فصل کے بھی آخر میں جو پتے بچ جاتے ہیں ان کو آگ لگاتے ہیں، کچھ لوگ گندم اٹھانے کے بعد جو ہلکا پھلکا بھوسا بچ جاتا ہے اس کو آگ لگاتے ہیں، کچھ لوگ مختلف جو ہے کیا ہے مثلا کپاس کی فصل کاشت کرتے ہیں، کپاس نکالنے کے بعد جو لکڑیاں بچتی ہیں ان کو آگ لگاتے ہیں، اور وہ آگ پھر ایسے ہے کہ جا کر کسی اور کے گھر کو بھی اس نے جلا دیا، کسی اور کی کھیت کو بھی جلا دیا، تو کیا آگ لگانے والا ضامن ہوگا یا ضامن نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اگر آگ اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ لگائی ہے اور ہوا بھی تیز چل رہی تھی تو یہ ضامن ہے، اس کا نقصان یہ ادا کرے گا۔ لیکن جتنی اس کو ضرورت تھی اس نے آگ بھی اتنی جلائی اور ہوا بھی تیز نہیں تھی، کوئی آندھی نہیں تھی، اتفاق سے آگ بے قابو ہو گئی، تو یہ شخص ضامن نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی ملکیت میں آگ جلائی اور کوئی ایسا سبب بھی نہیں تھا کہ کسی اور کو نقصان پہنچے، تو نتیجے میں یہ شخص ضامن نہیں ہوگا۔ خوب، تو اب یہ مختصر سا خلاصہ، اب ہم چلتے ہیں عبارت کی اور کچھ علماء تفصیل کے قائل ہو گئے ہیں فحکموا بالزمان، انہوں نے حکم لگایا ہے کہ یہ دیوار کا مالک ضامن ہوگا، یہ جو دیوار میں کیلیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اگر ان سے کسی کا نقصان ہے تو یہ ضامن ہوگا مطلقہ، چاہے ان چیزوں کا نصب کرنا جائز تھا یا جائز نہیں تھا۔ البتہ ان کان ساکتو الخارج منہ عن الحائط، وہ چیز جو گری ہے وہ چیز گری ہے جو دیوار سے باہر تھی، جو دیوار کے اندر تھی، نصب وہ نہیں۔ مثلا پرنالہ فرض کریں 2 فٹ کا ہوتا ہے تو 1 فٹ تو دیوار کے اندر ہوتا ہے، 1 فٹ باہر، اگر باہر والی سائڈ گری ہے تو یہ ضامن ہے۔ لأن وضعہ فی الطریق، اس لیے کہ پرنالے کا راستے میں لگانا مشروط، اس میں شرط ہے بعدم الاضرار، کہ وہاں سے گزرنے والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو لگا سکتے ہیں۔ کا روشن، جیسے روشن دان آپ لگاتے ہیں جہاں سے روشنی گھر میں آتی ہے، وہ صابات، یا آپ صابات لگاتے ہیں۔ صابات کیا ہے؟ یہ بھی یوں سمجھیں ایک قسم کا 2 دیواروں کے درمیان ربط پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جس سے دونوں دیواریں آپس میں جڑی رہتی ہیں، جس کو عام طور پر میرے خیال میں جو ہے کیا ہے آج کل تو سریوں کے ذریعے یہ بنایا جاتا ہے۔ وہ بزمان نصف ان کان ساکت الجمی، اور آپ آدھے نقصان کے ضامن ہوں گے اگر پرنالہ پورا کا پورا گرا ہے، یعنی دیوار والا حصہ بھی گرا، گلی والا حصہ بھی گرا، تو دیوار والے حصے کے تو آپ ضامن نہیں ہیں، اس لیے باہر والے کے آپ ضامن ہوں گے۔ لحصول التلف بامرین، اس لیے کہ گلی سے جو گزر رہا تھا اس کا سر پھٹا یا وہ پرنالے کی وجہ سے مر گیا تو اس کے تلف ہونے کے 2 سبب سے، احدہما غیر مضمون، جو دیوار میں اندر تھا اس کی تو ضمانت نہیں تھی مالک پر،
لأن ما فی الحائط، اس لیے کہ وہ حصہ جو دیوار میں تھا، منہو بمنزلت اجزاء الحائط، منہو کی ضمیر میزاب وغیرہ کی طرف جائے گی، وہ تو ایسے ہے کہ جیسے دیوار کا جز ہو. وقت تقدم، اور ابھی یعنی پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے، انہا بتحقیق یہ اجزاء حائط لا توجب ضمانن، یہ ضمانت کے سبب نہیں بنیں گے، حیث لا تقصیر فی حفظها، جب اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی ان اجزاء حائط کے سنبھالنے میں. باقی جو باہر گلی میں نکلا ہوا تھا پرنالے کا حصہ، اس کا یہ شخص ضامن ہوگا. تو دوسرا امر وہ ہے. وَقَذَ الْقَوْلُ فِي الْجَنَاحِ وَرَوْشَنٍ، قضا یعنی اس پرنالے کی طرح قول ہے، جناح ہلکی پھلکی جو کھڑکی نکالتے ہیں ہم گلی کی طرف، وروشن یا جو روشن دان ہوتا ہے، لا یضمن یہ شخص ضامن نہیں ہوگا، ما اس چیز کا، یتلف ہو بسببہما جو چیز تلف ہو جاتی ہے جناح کی وجہ سے اور روشن کی وجہ سے، الا مع تفریط مگر یہ کہ یہ شخص کوتاہی کرتا ہے. مثلا ہوا اتنی تیز ہے کہ اگر آپ روشن دان یا اس کھڑکی کے جو ہے کیا ہے کسی ایک پلڑے کو کھولتے ہیں تو اس کو باندھ کے رکھنا چاہیے، آپ نے نہیں باندھا تھا. لما ذکر علت ہے کس کی، لا یضمن کی، اس لیے کہ اس نے اپنی ملکیت میں یہ چیزیں لگائی ہیں، کوئی گلی میں نہیں لگائی. وعلی تفصیل لو کانت خشبۃ موضوعۃ فی حائطہ، اور اس تفصیل کے مطابق جو اوپر علماء نے بیان کی، اگر کوئی لکڑی اس شخص کے دیوار میں نصب تھی تو کچھ حصہ اس کا نکلا ہوا تھا گلی کی طرف، کچھ تو حصہ دیوار میں تھا، ضمن النصف یہ شخص اس دیوار اس لکڑی کے نقصان کے آدھے کا ضامن ہوگا، ان سقطت اجمع اگر وہ پوری کی پوری لکڑی گری ہے، وَإِنْ انتصفت وسقط الخارج عنہ، اور اگر یہ لکڑی آدھے سے ٹوٹ جائے اور وہ حصہ گرے جو دیوار سے باہر لمبا تھا، او کانت موضوعۃ علی غیر ملکی، یا یہ لکڑی اس کی اپنی دیوار پہ نہیں تھی کسی اور کے دیوار پہ رکھی تھی، تو ضمن الجمیع یہ اس سے پورے نقصان کا ضامن ہوگا. ھذا کلہ فی طریق نافذۃ، یہ تو سب کی سب بحث اس راستے کے بارے میں جو نافذہ یعنی آنے جانے والا ہے، ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک کھلا ہوا ہے، آگے گلی بند نہیں ہے، جس کو فارسی میں بن بست ہیں بولتے وہ نہیں ہے، لیکن وہ گلی جو مرفوع اٹھائی گئی ہے یعنی کیا، یعنی مثلا جو کیا ہے ایک طرف سے آپ گلی میں گھستے ہیں تو آگے کہیں گزرنے کی جگہ نہیں، وہی 5 8 10 گھر ہیں اور آگے گلی بند ہوتی ہے، ٹھیک. فلا يجوز فعل ذلك فيها، تو اس قسم کی گلی میں ایسے میزاب لگانا یا لکڑی بڑھا کر رکھنا یہ جائز نہیں ہے، الا باذن اربابها اجمع، اربابها کی ضمیر کہاں جائے گی، مرفوعہ کی طرف، مگر یہ کہ یہ جناب مرفوعہ کے تمام مالک اجازت دے دیں تو رکھ سکتے ہیں. لأنها اس لیے کہ یہ مرفوعہ بالکل لہم یہ ان سب کی ملکیت ہے. وَإِنْ كَانَ الْوَاضِعُ أَحَدُهُمْ اگرچہ یہ لکڑی رکھنے والا بھی ان میں سے ایک ہے لیکن پورا مالک تو نہیں ہے. فَبِدُونِ الْإِذْنِ اگر اس نے بغیر اذن کے یہ لکڑی رکھی تھی، یہ پرنالا رکھا تھا، یضمن تو یہ ضامن ہوگا مطلقا، چاہے اس پرنالے کا گلی والا حصہ گرے چاہے دیوار والا حصہ گرے، الا القدر داخل فی ملکی، ہاں پھر کہتے ہیں مطلقہ کا مراد یہ ہے کہ سوائے اس مقدار کے جو اس کے ملکیت کے اندر داخل تھی، لأنہ سائغن اس لیے کہ ملکیت کے اندر والے حصے میں، دیوار کے اندر والے حصے میں تو لکڑی رکھنا میزاب رکھنا جائز ہے. لا یتعقبہ ضمان اپنی ملکیت کا جو حصہ تھا اگر اس کے اندر والی کوئی چیز گر گئی تو اس میں ضمانت نہیں ہوگی. السابعۃ جناب 7واں مسئلہ، لو اجج نارا فی ملکہ اگر کوئی شخص آگ جلاتا ہے اپنی ملکیت میں، ولو للمنفعت اگرچہ اس آگ جلانے میں بھی کوئی منفعت ہو، یا یہ کہیں یا یوں کہیں کہ بھائی وہ جہاں آگ جلائی
اس کی پراپرٹی کا مالک یہ ہے یا اس کے منفعت کا مالک یہ ہے. مثلا میں نے کسی سے زمین کرائے پر لی تو میں زمین کا تو مالک نہیں ہوں لیکن زمین کے منفعت کا مالک ہوں. وہاں میں آگ جلاتا ہوں. فی ریح معتدلۃ، ہوا بھی جو ہے کیا ہے وہ نارمل تھی، اتنی تیز نہیں تھی، آندھی نہیں تھی. او ساکنۃ، یا ہوا بالکل تھی ہی نہیں. وَلَمْ تَزِدِ النَّارُ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ، اور وہ آگ بھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ نہیں تھی. التی، وہ ضرورت، ازرمہا لأجلہا، جس ضرورت کی وجہ سے اس نے آگ جلائی تھی. مثلا چند لکڑیاں تھیں جن کو جلانے کے لیے اس نے آگ جلائی تھی. فلا ضمان، تو پھر آگ کی وجہ سے اگر کسی کا نقصان بھی ہو تو یہ ضامن نہیں ہے. لأن لہ تصرف فی ملکہ، اس لیے کہ اس بندے کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق ہے. کیف شاء، جیسے چاہے، یعنی اس کو آگ، اس میں آگ جلائے یا اس میں جو ہے کہ وہ پانی اس کو دے دے. وَإِنْ أَصْفَتْ رِيحُ بَعْدَ إِزْرَامِهَا بَغْتَةً، اگرچہ ہوا شروع ہو جائے آگ جلانے کے بعد، بغتتاً، اچانک، لعدم تفریط، تو بھی اس نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی. لیکن وَإِلَّا يَفْعَلْ كَذَلِكَ، لیکن اگر شروع میں ہی یہ ایسے نہ کرے. کیا مطلب؟ بِأَنْ كَانَتْ رِيحُ آصِفَةً، یعنی ہوا تیز چل رہی تھی حالت الازرام، جب آگ جلا رہا تھا. علی وجہ، اس طریقے سے ہوا کی تیزی تھی کہ یوجبو، وہ ہوا کی تیزی سبب بن رہی تھی، ظن تعدی، کہ گمان حاصل ہو جائے کہ آگ بڑھے گی، پھیلے گی، الی ملک الغیر، غیر کی ملکیت کی طرف. دوسری صورت یہ، او زاد، یا اس نے آگ زیادہ کر دی، ان قدر الحاجت، اپنی ضرورت سے زیادہ ہو. وَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً، اگرچہ ہوا جو ہے کہ ساکن ہو، زمین، دونوں صورتوں کا اکٹھا ہونا ضروری نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو یہ شخص ضامن ہوگا. کس چیز کا؟ سرایتہا الی ملک غیرہی، اگر وہ آگ دوسرے کی ملکیت کو نقصان پہنچائے. فَزَمَانُ عَلَى هَذَا، بس ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کون سی؟ کہ تیز ہوا میں آگ جلائے یا آگ ضرورت سے زیادہ جلائے. مشروط بعہد الامرین، دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو ضمانت آ جائے گی. زیادہ، یا آگ زیادہ ہو، او اسفری، یا ہوا تیز چلے. وکیل یشترط اجتماعہما معا، یہ کیل والا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی دونوں شرط ہوں گی تو یہ ضامن ہوگا. وکیل، اور ایک قول کے مطابق جناب فرماتے ہیں یکفی ظن تعدی، کافی ہے کس میں؟ ضمانت میں. اگر ظن ہو جائے کہ یہ آگ پھیلے گی دوسرے کی ملکیت میں، مطلقاً، چاہے ہوا تیز ہو چاہے نہ ہو، چاہے جو ہے کیا ہے جناب آگ ضرورت سے زیادہ جلائے یا نہ جلائے. وَمِثْلُهُ الْقَوْلِ فِي إِرْسَالِ الْمَاءِ، بھائی اس آگ جلانے کا کی طرح ہم فتویٰ دیں گے جب پانی اپنی زمین میں دے رہا ہے، کہ پانی ضرورت جتنا دے اور پھر کہیں اور چلا جائے تو یہ ضامن نہیں ہے. ضرورت سے زیادہ لے، مثلا اس کو پانی جو چھوڑنا تھا اپنی زمین میں، فرض کریں وہ جو مین نالا تھا جس سے پانی آ رہا تھا اسے 1 فٹ اس کو کھولنا چاہیے تھا، اس نے 4 فٹ کے برابر کھول دیا، پانی تیز آ گیا. وقت تقدم الکلام فی ذالک کل فی باب الغصب، کہتے ہیں یہ آگ اور پانی کی بحث گزر چکی ہے باب غصب میں. ولا وجہ لذکرہا فی ھذا المختصر، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پھر ہم اس مسئلے کو دوبارہ ذکر کریں اس مختصر یعنی لمحہ میں، مرتين، 2 مرتبہ یا دوسری مرتبہ. ولو اجج فی موضع، اگر یہ آگ جلاتا ہے ایک ایسی جگہ پر، لیس لہو ذالک، کوئی حق نہیں ہے لہو اس شخص کو، ذالک آگ جلانے کا، فی ہے اس موضع میں، کا ملک غیر ہی، کسی اور کی ملکیت میں آگ جلاتے. ضمن الانفس والاموال، تو جتنی بھی جانیں ضائع ہوں گی، جتنا بھی مال ضائع ہوگا یہ شخص ضامن ہے. مع تعذر التخلص فی مالہ، مع تعذر التخلص، البتہ جب یہ شخص جو ہے کہ متعذر ہو کہ یہ بچا سکے اپنے مال میں. کیا مطلب؟ یعنی اگر آگ جلا کے پھر بچا سکتا ہے اور بچا لیا پھر تو کس چیز کی ضمانت؟ ولو، اور پھر یہ کہ یہ ضامن بھی ہوگا اپنے مال میں، خوب، یعنی اس کی فیملی نہیں دے گی. ولو قصد الاتلاف فهو عامد،
لیکن اگر اس نے قصد ہی یہ کیا تھا کہ آگ جلاتا ہوں تاکہ یہ سب لوگ جل جائیں تو یہ تو عامد ہے، پھر یقاد نفس، پھر جو ہے کیا ہے یہ جناب اس کا قصاص ہوگا مع ضمان المال، اور جو مال جلا ہے تو اس مال کی بھی ضمانت ہوگی۔ ولو اججہ فی المباح، اگر اس نے آگ جلائی ہے مباح جگہ پر، روڈ کے کنارے پہ سردی تھی، فظاہر انہ کالملک، پھر ظاہر یہی کہ یہ مباح چیز بھی ایسے ہے جیسے کہ اس کی اپنی ملکیت ہو۔ کیا مطلب؟ لجواز تصرف فی، اس لیے کہ جائز ہے کہ یہ شخص تصرف کرے اس مباح جگہ میں، نتیجے میں وہاں پر ضامن اس وقت ہوگا جب آگ ضرورت سے زیادہ جلائے یا ہوا تیز چلے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔